تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ حجرات مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس سورہ میں آیتوں کی تعداد 18 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑے مہربان نہایت مشفق اللہ کے نام سے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ خوب سننے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اے مومنو، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اور نہ ہی نبی سے اونچی آواز میں اس طرح بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام کیے کرائے پر پانی پھر جائے اور تمہیں پتہ تک نہ چلے۔ بے شک جو لوگ رسول خدا کے حضور دھیمی آواز میں گفتگو کرتے ہیں، در حقیقت یہی وہ لوگ ہیں اللہ نے جن کے دلوں کو تقوی کے لیے آزما لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اے نبی، جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ اگر وہ آپ کے باہر تشریف لانے تک صبر کرتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، اور اللہ بخشنے والا مشفق و مہربان ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی نہ کرو، نہ تو کسی امر کو ان کے امر پر مقدم رکھو یا نہ خود کو ان کے آگے رکھو، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اسی سے مقدمت الجیش ہے، یعنی ہر اولا دستہ کہا گیا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ نہ کر دیں تم کسی کام کا حتمی فیصلہ نہ کرو، اور کہا گیا ہے کہ تم ان کے آگے نہ چلو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہ چلو۔ اللہ کا ذکر اس کی تعظیم کی وجہ سے اور اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے لایا گیا کہ اللہ ہی کی وجہ سے وہ اس جگہ پر ہے، لہٰذا اس کی تجلیل ضروری ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور اللہ کا تقوی اختیار کرو پیش قدمی کرتے وقت، یعنی پیش قدمی نہ کرو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: بے شک اللہ تمہارے اقوال کو سنتا اور تمہارے افعال کو جانتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اے مومنو، تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، یعنی جب ان سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کرو تو اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند نہ کرو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور نہ ہی نبی سے اونچی آواز میں اس طرح بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو، یعنی اس اونچی آواز کو ان تک نہ پہنچاؤ جو تمہارے مابین گفتگو میں جاری تھی، بلکہ اپنی آواز کو ان کی آواز سے نیچے رکھو، خوش آمدید کہتے وقت اور ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اور دوبارہ آواز دے کر پکارتے وقت کہ وہ تمہاری طرف مزید توجہ دیں، اور وعظ و نصیحت میں تاکید کرے جسے پکارا گیا ہے اس کے استقلال پر دلالت کرنے کے لیے اور زیادہ اہتمام کی خاطر۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام کیے کرائے پر پانی پھر جائے، کہیں تمہارے تمام اعمال ہبط نہ ہو جائیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور تمہیں پتہ تک نہ چلے کہ وہ اعمال ہبط ہو چکے ہیں، ختم ہو گئے ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے کہ یہ آیت بنی تمیم کے وفد کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آتے تو ان کے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر زور سے پکارتے: اخرج یا محمد، اے محمد باہر تشریف لائیے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لاتے تو یہ لوگ ان سے آگے آگے چلتے، اور جب وہ لوگ آپ سے محو کلام ہوتے تو ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرتے اور کہتے: یا محمد، یا محمد، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ اسی طرح بات کرتے جیسے آپس میں باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ کتاب جوامع میں ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ آیت ثابت بن قیس بن شماس کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کے کان میں بہرا پن تھا، وہ اونچا سنتا تھا، وہ جب بھی گفتگو کرتا تو اونچی آواز میں باتیں کرتا اور اکثر اپنی آواز سے رسول اللہ کو اذیت پہنچاتا تھا۔ روایت کی گئی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ثابت کو گمشدہ پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تلاش کرایا، اس کے بارے میں دریافت کیا، اسے بلایا، اس سے پوچھا۔ اس نے جواب دیا: یا رسول اللہ، آیت نازل ہوئی ہے اور میں اونچا سنتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے اعمال ہبط نہ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا:
تم وہاں نہیں ہو، تم بہترین زندگی گزارو گے، تمہاری موت خیر پر ہوگی اور تم جنتی لوگوں میں سے ہو۔ تفسیر امام علیہ السلام میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کے قول مذکور آیت کا ترجمہ ہے، رعانا نہ کہو بلکہ یہ کہو اے نبی ہماری طرف دیکھیے، کہ ذیل میں امام کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان کے گرد مہاجرین اور انصار کثیر تعداد میں جمع ہو گئے اور بہت زیادہ مسائل ان سے دریافت کیے جانے لگے، اور لوگ ان سے اس طرح بڑائی کے ساتھ خطاب کرتے جو آن حضرت کے شایان شان نہ تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور رسول اللہ لوگوں پر نہایت مہربان اور بے حد شفیق تھے اور ان سے گناہوں کو دور کرنے کی صحیح فرماتے تھے۔ اگر وہ یہ ملاحظہ فرماتے کہ کوئی ان سے گفتگو کر رہا ہے تو وہ اس سے اونچی آواز میں گفتگو فرماتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو وعید فرمائی ہے وہ اس سے زائل ہو جائے کہ اس کا کوئی عمل ہبط نہ ہو۔ یہاں تک کہ ایک اعرابی نے دیوار کے پیچھے سے انہیں آواز دی اور نہایت بلند آواز میں پکارا، یا محمد! حضرت نے اس سے زیادہ اونچی آواز میں اسے جواب دیا۔ آپ کا مطمئن نظر یہ تھا کہ وہ اعرابی بلند آواز سے پکارنے کی وجہ سے گنہگار نہ ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک جو لوگ رسول خدا کے حضور دھیمی آواز میں گفتگو کرتے ہیں، ادب آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، در حقیقت یہی وہ لوگ ہیں اللہ نے جن کے دلوں کو تقوی کے لیے آزما لیا ہے، ان کے دلوں کو آزما لیا ہے، اس کا تجربہ کر لیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان کے گناہوں کی مغفرت اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اپنی اطاعت کے وسائل کو پست رکھنے کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے اجر عظیم بصورت نکرہ آیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں، یعنی حجروں کے باہر سے یا حجروں کے پیچھے سے یا حجروں کے سامنے سے، اور حجروں سے مراد نبی کی بیویوں کے حجرے کمرے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اس لیے کہ عقل کا تقاضا ہے کہ حسن ادب ہو، اور جو اس منصب پر فائز ہو تو اس کی جاہ و حشمت کو ملحوظ رکھا جائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اگر وہ آپ کے باہر تشریف لانے تک صبر کرتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، جلدی کرنے اور پکارنے سے، اس لیے کہ یہ ادب کو ملحوظ رکھنا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہے، جو توصیف اور ثواب کا موجب ہے، اور جو سوال پوچھا گیا ہے اس میں اس کی تسلی اور تشفی ہے، اور لفظ الیہم سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اگر نبی ان کی وجہ سے باہر تشریف لا رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ صبر سے کام لیں، یہاں تک کہ نبی اکرم ان لوگوں سے خود گفتگو شروع کریں یا ان کی طرف متوجہ ہوں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ بخشنے والا اور مشفق و مہربان ہے کہ اس نے نصیحت پر اکتفا کی ہے اور ان بے ادبوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم نہ کرنے والوں کو اس امر سے منع فرمایا ہے اور تنبیہ کی ہے۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانستہ طور پر کسی کو نقصان پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہوتے رہو۔ اور تم جان لو کہ تمہارے درمیان رسول اللہ موجود ہیں، وہ اگر تمہارے بیشتر معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرتے تو تم خود مشکلات سے دوچار ہو جاتے، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسندیدہ قرار دیا اور تمہارے دلوں میں اسے آراستہ کر دیا ہے۔ کفر، بدکاری اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا۔ یہی لوگ راست رو ہیں اللہ کے فضل اور احسان سے، اور اللہ ہر بات کا جاننے والا اور با حکمت ہے۔ اور اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں قتال کریں تو ان کے مابین صلح کراؤ، پس اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے جنگ کرو، یہاں تک کہ وہ امر خداوندی تک پلٹ آئے۔ اگر وہ پلٹ آیا تو ان کے درمیان عدل کے مطابق صلح کراؤ اور انصاف سے کام لو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو۔ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہیں غور و فکر کرنا اور چھان بین کرنا، اور تفسیر مجموع البیان میں یہ روایت امام باقر علیہ السلام سے منسوب ہے کہ تم توقف کرو یہاں تک کہ حقیقت حال واضح ہو جائے۔
مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانستہ طور پر کسی کو نقصان پہنچا دو پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہوتے رہو۔ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ان کے حال سے ناواقفیت کی بنیاد پر۔ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہیں کہ تم ہو جاؤ۔ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہیں شرمندگی کے ساتھ غم کو اپنے ساتھ لازم قرار دیتے ہوئے اس تمنا میں کہ ایسا نہ ہو۔ روایت ہے کہ نبی اکرم نے ولید بن عقبہ کو بنی المصطلق کی طرف صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا، اور ولید بن عقبہ اور بنو المصطلق کے درمیان بغض و کینہ تھا۔ جب انہوں نے اس کے آنے کی خبر سنی تو اس کا استقبال کیا۔ ولید یہ سمجھا کہ وہ اس سے قتال کرنا چاہتے ہیں، وہ واپس چلا آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ وہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں اور انہوں نے زکوٰۃ سے منع کر دیا ہے۔ نبی اکرم نے ان سے قتال کا ارادہ کیا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور اس روایت کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو احتجاج میں امام حسن مجتبی علیہ السلام سے ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ولید بن عقبہ، خدا کی قسم تو کس قدر قابل ملامت ہے، تو علی سے بغض رکھتا ہے جبکہ علی نے تجھے شراب پینے پر 80 کوڑوں کی سزا دی تھی، اور غزوہ بدر کے موقع پر تیرے باپ کو اپنے ہاتھ سے بھوکا پیاسا قتل کیا تھا، تم انہیں کیسے گالی دے سکتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن کی 10 آیتوں میں مومن کہا ہے اور تجھے فاسق قرار دیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور تم جان لو کہ تمہارے درمیان رسول اللہ موجود ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ اگر تمہارے بیشتر معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرتے تو تم خود مشکلات سے دوچار ہو جاتے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں، تم دشواری اور ہلاکت میں پڑ جاتے۔ اس میں اشارہ ہے کہ ان لوگوں میں سے کچھ نے اشارہ کیا تھا کہ بنی المصطلق پر حملہ کر دیا جائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسندیدہ قرار دیا اور تمہارے دلوں میں اسے آراستہ کر دیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور کفر، بدکاری اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا گیا۔ کہا گیا ہے کہ یہ ایسے مومنین سے خطاب ہے جنہوں نے ایسا نہیں کیا ہے اور اپنے فاسد مقاصد کے لیے جھوٹ نہیں بولے۔ ان کے عمل کو لائق تحسین قرار دیا گیا ہے، اور جس نے کفر، فسوق اور عصیان سے دامن کو آلودہ کیا ہے ان کی مذمت کی گئی ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد جھوٹ ہے۔ کتاب کافی اور قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ کتاب محاسن میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا اور کہا گیا کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جس چیز کو پسندیدہ قرار دیا ہے کیا وہ احسان ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ کرامت ربانی ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ دین محبت کا نام ہے اور محبت دین ہے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ سے محبت اور بغض کے بارے میں سوال کیا گیا، کیا اس کا ایمان سے تعلق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایمان تو محبت اور بغض کا نام ہے، اور آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہی لوگ راست رو ہیں، یہی وہ لوگ ہیں اللہ نے جن کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھی راہ پر گامزن ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اللہ کے فضل اور احسان سے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ مومنین کے احوال سے باخبر ہے اور باہمی تفاوت سے بھی آگاہ ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں، اور باحکمت ہے جب ان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے اور اپنی توفیق سے ان کو نعمتوں سے نوازتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں قتال کریں تو ان کے مابین صلح کراؤ۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں، باہمی جنگ کریں۔ یہاں پر تثنیہ کی جگہ جمع مفہوم کے اعتبار سے لایا گیا ہے، اس لیے کہ لفظ طائفہ معنی کے اعتبار سے جمع ہے، بہت سے لوگوں کا مجموعہ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان کے درمیان نصیحت کے ذریعے اور حکم الہی کی جانب دعوت دے کر اصلاح کی کوشش کرو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پس اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو زیادتی کرنے والے سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ امر خداوندی تک پلٹ آئے، یعنی حکم خداوندی تک واپس آ جائے، اور جو حکم دیا گیا ہے اسے تسلیم کر لے۔
مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اگر وہ پلٹ آیا تو ان کے درمیان عدل کے مطابق صلح کراؤ، یعنی ان دونوں گروہوں کے مابین حکم خدا کے مطابق فیصلہ کراؤ۔ کہا گیا ہے کہ یہاں پر اصلاح کے لیے عدل کی قید لگائی گئی ہے، اس لیے کہ اس میں ظلم و ستم کا گمان ہوتا ہے، کیونکہ یہ قتال کے بعد اصلاح ہوگی۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں اور انصاف سے کام لو، یعنی اپنے تمام معاملات میں عدل کرو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ آیت اس قتال کے بارے میں نازل ہوئی جو اوس اور خزرج کے مابین ہوئی تھی، جب نبی اکرم نے معاہدہ کیا تھا کھجور کی شاخ اور نعال جوتوں کے ساتھ۔ کتاب کافی، تہذیب اور قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، وہ اپنے آباء و اجداد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یقیناً تم میں وہ شخص موجود ہے جو میرے بعد تعویل پر جنگ کرے گا، جس طرح میں نے تنزیل پر جنگ کی تھی۔ تو سوال کیا گیا، وہ کون ہے؟ حضرت نے فرمایا، جوتیاں ٹاکنے والا، یعنی امیر المومنین علیہ السلام۔ عمار بن یاسر نے کہا، میں نے اس پرچم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر 3 مرتبہ قتال کیا ہے، اور 4تھی مرتبہ ہے، خدا کی قسم اگر وہ ہمیں ماریں گے یہاں تک کہ وہ ہمیں حجر بحرین کا کنارہ کے کھجور کی شاخوں تک پہنچا دیں گے تو پھر بھی ہم یہی جانیں گے کہ ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں۔ اور ان کے درمیان میں امیر المومنین علیہ السلام کی وہی سیرت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تھی۔ اہل مکہ کے بارے میں فتح مکہ کے دن ان کی ذریت کو گالی نہیں دی گئی، اور فرمایا کہ جو بھی اپنا دروازہ بند کر لے اسے امن حاصل ہوگا، اور جو ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امن ہوگا، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن پا جائے گا۔ اور ایسا ہی امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ بصرہ کے موقع پر انہیں آواز دے کر کہا تھا، تم ان کی ذریت کو گالی نہ دو، اور کسی زخمی پر چڑھائی نہ کرو، اور کسی بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہ کرو، اور جو اپنا دروازہ بند کر لے اور اپنے ہتھیار ڈال دے تو اسے امن حاصل ہوگا۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس آیت کی تعویل جنگ بصرہ کے موقع پر آئی، اور وہی اس آیت کے اہل ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف بغاوت کی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام پر ان سے قتال واجب تھا اور انہیں قتل کرنا ضروری تھا، یہاں تک کہ امر خداوندی پورا ہو جائے، اور اگر وہ امر خداوندی تک نہ پہنچیں تو اللہ نے جو آیت نازل فرمائی تھی اس کے مطابق حضرت علی علیہ السلام پر واجب تھا کہ وہ اس وقت تک ان سے تلوار نہ ہٹائیں جب تک وہ امر الہی کی طرف واپس نہ آ جائیں اور اپنی رائے سے باز نہ آ جائیں، اس لیے کہ انہوں نے اطاعت کرتے ہوئے بغیر کسی جبر کے بیعت کی تھی، اور یہ ایک باغی گروہ تھا۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، تو امیر المومنین علیہ السلام پر واجب تھا کہ جب ان کے خلاف کامیابی حاصل کی تو ان کے درمیان عدل قائم کریں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ میں قائم کیا تھا۔ حضرت نے ان پر احسان کیا تھا اور انہیں معاف کر دیا تھا۔ وہی سلوک امیر المومنین علیہ السلام نے بصرہ والوں سے کیا جب ان پر کامیاب ہو گئے، جو حضرت نے مکہ والوں سے سلوک روا رکھا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بالکل اسی طرح نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ ترجمہ، بلا شبہ تمام مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا تم اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، ہو سکتا ہے تم پر رحم کیا جائے۔ اے ایمان والو، خبردار، مردوں کی کوئی جماعت مردوں کی کسی جماعت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور ایک دوسرے پر تان نہ کرو اور نہ ہی برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بری بات ہے، اور جس نے توبہ نہ کی یقیناً وہ ظالم لوگ ہیں۔ اے ایمان لانے والو، زیادہ بدگمانیوں سے بچو، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، اور کسی کی ٹوہ میں نہ رہا کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے۔ تم اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ کا قبول کرنے والا مشفق و مہربان ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بلا شبہ تمام مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، اگر ان میں سے کوئی
پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو دوسرے اس کے لیے بیدار رہتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اس کا نفس ہے، اس کا رہنما ہے، نہ خیانت کرتا ہے، نہ ظلم ڈھاتا ہے، نہ دھوکہ دیتا ہے، اور نہ ہی وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، ماں باپ دونوں کی طرف سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو جنتوں کی طینت سے خلق فرمایا ہے اور ان کی صورتوں میں جنت کی ہوا کو جاری کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے وہ ماں باپ کی جانب سے ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ کتاب بصائر میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اس حدیث کی تفسیر کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مومن کو اپنے نور سے خلق فرمایا ہے اور انہیں اپنی رحمت سے رنگ دیا ہے، اور جس دن اپنی ذات کی معرفت کرائی تھی، ولایت کی معرفت کرا کے ہمارے لیے ان سے عہد و پیمان لیا تھا، تو ایک مومن ماں باپ کی طرف سے دوسرے مومن کا بھائی ہے، اس کا باپ نور ہے، اس کی ماں رحمت ہے، اور وہ اس نور سے دیکھتا ہے جس سے اسے خلق کیا گیا ہے۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں، اور دوسری وجہ مومنین کی اخوت کے لیے ان کا نبی اور وصی سے منسوب ہونا ہے۔ اس لیے وارد ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، میں اور تم اے علی اس امت کے باپ ہیں، اور دوسرا سبب ان کا ایمان کی طرف منسوب ہونا ہے جو حیات ابدی کا باعث ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، لہٰذا تم اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، وہ صدقہ جسے اللہ دوست رکھتا ہے وہ لوگوں کے مابین اصلاح کرانا ہے جب ان میں فساد پیدا ہو جائے، اور ان میں قربت پیدا کرنی ہے جب وہ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ دو افراد کے درمیان صلح کرانا میرے نزدیک 2 دینار صدقہ کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے مفضل سے کہا کہ تم ہمارے شیعوں میں 2 افراد کے درمیان اگر جھگڑا دیکھو تو میرے مال سے اس کا فدیہ دے دو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اصلاح کرانے والا جھوٹا نہیں ہوتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اس کے حکم کی مخالفت اور اسے ترک کرنے کے بارے میں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ہو سکتا ہے تم پر رحم کیا جائے تمہارے تقوی کی بنیاد پر۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، خبردار، مردوں کی کوئی جماعت مردوں کی کسی جماعت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ یعنی کچھ مومنین و مومنات دوسرے کچھ مومنین و مومنات کا مذاق نہ اڑائیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک مذاق اڑانے والے سے بہتر ہو۔ تفسیر قمی میں ہے کہ یہ آیت صفیہ بنت حی بن اخطب کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں، اور اصل واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیویاں اسے اذیت پہنچاتی اور اسے لعن طعن کرتی تھیں، اور اس سے کہتی تھیں، اے یہودیہ کی بیٹی۔ صفیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی تو حضرت نے اس سے کہا، تم یہ جواب دو کہ میرے باپ ہارون نبی اللہ تھے، اور میرے چچا موسیٰ کلیم اللہ تھے، اور میرے شوہر محمد رسول اللہ ہیں، تو مجھ سے کیوں اجنبیت محسوس کرتی ہو؟ صفیہ نے ان دونوں بیویوں سے یہ کہا تو انہوں نے کہا، کیا تمہیں یہ رسول اللہ نے سکھایا ہے؟ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ایک دوسرے پر طعن نہ کرو، یعنی آنکھوں کے اشارے سے ایک دوسرے کی بدگوئی نہ کرو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور نہ ہی برے القاب سے یاد کرو، یعنی تم ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ایمان کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بری بات ہے، یعنی مومنین کے لیے برا ذکر جو ببانگو دہل کیا جائے کہ ان کے ایمان میں داخل ہو جانے کے بعد فسق کے ساتھ یاد کیا جائے اور اس سے انہیں شہرت دی جائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جس نے توبہ نہ کی یقیناً وہ لوگ ظالم ہیں، یعنی جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے توبہ نہ کی وہ ظالمین ہیں، یعنی اطاعت کی جگہ نافرمانی کو رکھتے ہیں اور خود کو عذاب کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، زیادہ بدگمانیوں سے بچو، یعنی بدگمانی سے ایک طرف ہو جاؤ
اور زیادہ ابہام سے بچو۔ اس طرح کے ہر بدگمانی میں محتاط ہو جاؤ اور غور کرو یہاں تک کہ جان لو کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس لیے کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں وہ گناہ جس کا ارتکاب کرنے والا سزا کا حقدار ہوتا ہے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے معاملے کو احسن قرار دو یہاں تک کہ کوئی ایسی بات پہنچ جائے جو تمہیں اس سے منقلب کر دے، اور تم بدگمانی نہ کرو اس کلمے پر جو تمہارے بھائی کے بارے میں برائی کی صورت میں بیان ہوا ہے، جب تک اس کو خیر پر محمول کر سکتے ہو۔ نہج البلاغہ میں ہے جب دنیا اور اہل دنیا میں نیکی کا چلن ہو اور پھر کوئی شخص کسی ایسے سے کہ جس سے رسوائی کی کوئی بات ظاہر نہیں ہوئی سوء ظن رکھے تو اس نے ظلم و زیادتی کی، اور جب دنیا میں اہل دنیا پر شر و فساد کا غلبہ ہو اور پھر کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے حسن ظن رکھے تو اس نے خود ہی اپنے کو خطرے میں ڈالا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور کسی کی ٹوہ میں نہ رہا کرو، مومنین کی پوشیدہ باتوں کو ظاہر کرنے کی تگ و دو نہ کرو۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مومنین کی لغزشوں کو تلاش نہ کیا کرو، اس لیے کہ جو اپنے بھائی کی لغزشوں کا متلاشی ہوتا ہے تو اللہ اس کی لغزشوں کا پیچھا کرتا ہے، اور اللہ جس کی لغزشوں کا پیچھا کرتا ہے تو وہ اسے رسوا کر دیتا ہے، خواہ وہ اپنے گھر کے اندر چھپ کر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کیا کرو، یعنی تم کسی کی عدم موجودگی میں ایک دوسرے کا برائی کے ساتھ ذکر نہ کرو۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے غیبت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے لیے اس کے دین کے بارے میں وہ بات کہو جو اس نے نہیں کی ہے، اور اس کے خلاف ایسی باتیں پھیلاؤ اللہ نے جس پر پردہ ڈال رکھا ہے، جس کی پاداش میں اس پر کوئی حد قائم نہیں ہوئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے لیکن اگر اس شخص میں کوئی معاملہ ظاہر ہو جیسے مزاج کی گرمی اور جلد بازی تو یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگی۔ امام کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ جس نے کسی شخص کی ایسی بات کا ذکر کیا اس کی عدم موجودگی میں جسے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں تو اس نے اس کی غیبت نہیں کی، اور جس نے کسی کی عدم موجودگی میں اس کی ایسی بات کا ذکر کیا جسے لوگ نہیں جانتے ہوں تو اس نے غیبت کی، اور اگر ایسی بات کا ذکر کیا جو اس میں نہیں ہے تو اس نے بہتان لگایا۔ کتاب عیون میں امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں سے معاملہ کرے اور ظلم نہ کرے، اور جو کوئی بات کہے اور جھوٹ نہ بولے، وعدہ کرے اور وعدہ خلافی نہ کرے، تو اس کا شمار ایسے لوگوں میں ہوگا جن کی مروت مکمل ہو، جن کی عدالت ظاہر ہو، جن کی اخوت لازم ہو، اور جن کی غیبت حرام ہو۔ اور ایسی ہی روایت کتاب کافی اور خصال میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں ایک روایت ہے تم فاسق کے بارے میں وہ کہو جو اس میں موجود ہے تاکہ لوگ اس سے پرہیز کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا تم لوگ غیبت سے بچو اس لیے کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک شخص زنا کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک وہ معاف نہ کرے جس کی غیبت اس نے کی ہے۔ اور ایسی ہی روایت کتاب خصال میں امام صادق علیہ السلام سے ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے۔ یہ ایک تمثیل ہے جو غیبت کرنے والے تک پہنچ رہی ہے۔ غیبت کرنے والے کو بدترین سبب کے ساتھ سوالیہ انداز میں پیش کیا گیا ہے، اور فعل کو کسی ایک کی طرف منسوب کرنا عمومیت کے لیے ہے، اور لفظ یحبو کے ساتھ فقر تموہ محبت کے ساتھ ناپسندیدگی کی انتہائی کیفیت ہے۔ اور غیبت کرنے کی تمثیل بھائیوں کے گوشت کھانے سے دینا اور جسے کھایا جا رہا ہے اسے بھائی اور مردار قرار دینا، اور اس کے آخر میں فقر تموہ تم یقیناً اسے ناپسند کرو گے۔ یہ بیان اور اس بارے میں محققانہ گفتگو ہے۔ ترجمہ: اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد
اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں مختلف خاندانوں اور قبیلوں میں قرار دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک تم میں سب سے زیادہ مکرم اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ بتحقیق اللہ ہر بات کا جاننے والا اور ہر شے سے باخبر ہے۔ صحرا نشین یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اے نبی فرما دیجئے تم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو ہم اسلام لائے ہیں۔ ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے اور بڑا شفیق ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی آدم و حوا سے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور تمہیں مختلف خاندانوں اور قبیلوں میں قرار دیا ہے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا الشعوب سے مراد عجم اور قبائل سے مراد عرب ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، تاکہ تم ایک دوسرے کی معرفت حاصل کرو، اور اس کا مقصد ایک دوسرے پر فخر و مباحات کرنا جو باپ دادا اور قبائل کی وجہ سے نہ ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک تم میں سب سے زیادہ مکرم اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، اس لیے کہ تقوی سے نفوس کی تکمیل ہوتی ہے اور اشخاص ایک دوسرے پر فضیلت حاصل کرتے ہیں، لہذا جو کسی شرف کا متمنی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ تقوی کے ذریعے طلب کرے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ یہ اس بات کی رد ہے جو حسب اور نسب پر فخر و مباحات کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرما دیا تھا، اے لوگو بے شک اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے تمہارے درمیان سے جاہلیت کی نخوت، فخر و غرور کو دور کر دیا ہے اور آباء و اجداد کے ذریعے فخر کو مٹا دیا ہے۔ عربیت ماں باپ سے نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک بولی جانے والی زبان ہے، جو بھی اسے بولتا ہے وہ عربی ہے۔ آگاہ ہو جاؤ تم سب آدم علیہ السلام سے ہو، اور آدم علیہ السلام تراب سے پیدا ہوئے تھے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تفسیر مجموع البیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، میں نے تمہیں حکم دیا تھا، میں نے تم لوگوں سے جو عہد و پیمان لیا تھا اسے تم نے ضائع کر دیا اور اپنے انساب کو بلند قرار دیا۔ آج کے دن میں اپنی نسبت کو بلندی عطا کرتا ہوں اور تمہارے انساب کو پست قرار دیتا ہوں۔ متقین کہاں ہیں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کتاب فقہ میں امام صادق علیہ السلام اپنے والد اور وہ اپنے جد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ متقی وہ شخص ہے جو حق بات کہے، خواہ وہ بات اس کے مواقف ہو یا اس کے خلاف ہو۔ کتاب اعتقادات میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ کے قول ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سب سے زیادہ تقیہ پر عمل کرتا ہے، اور کتاب اکمال میں ایسی ہی روایت امام رضا علیہ السلام سے ملتی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ تمہیں اچھی طرح جانتا ہے اور تمہاری اندرونی کیفیت سے باخبر ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، صحرا نشین یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ کہا گیا ہے کہ یہ آیت بنی اسد کے کچھ لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مدینے میں اس سال آئے جب قحط سالی کا زمانہ تھا۔ انہوں نے کلمہ شہادتین زبان سے جاری کر دیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے ساز و سامان اور عیال کے ساتھ آپ کی خدمت میں آ گئے ہیں، ہم نے آپ سے کوئی قتال نہیں کیا جس طرح بنو فلاں نے کیا تھا۔ اس کا مقصد صدقہ حاصل کرنا تھا اور وہ احسان جتلا رہے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، اس لیے کہ ایمان وثوق اور اطمینان قلب کے ساتھ تصدیق کو کہتے ہیں جو ابھی تمہیں حاصل نہیں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بلکہ یہ کہو ہم اسلام لائے ہیں، اس لیے کہ اسلام اطاعت کرنا اور سلامتی میں داخل ہونا ہے، اور شہادت کو ظاہر کرنا ہے، اور جنگ و جدال کو ترک کر دینا ہے جسے محسوس کیا جا سکتا ہے، اور نظم کلام یہ تھا کہ یہ کہا جائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، لیکن اس نظم سے عدول کر کے اس نظم کو اختیار کیا تاکہ ایمان کے قول کی نہیں سے احتراز و اجتناب کیا جائے اور ان کے اسلام کا یقین کیا جائے، اس لیے کہ اس کا شرعی اعتبار مقصود ہے۔
کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایمان سے پہلے اسلام ہوتا ہے اور اسی اسلام کی بنیاد پر ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں اور آپس میں نکاح کرتے ہیں اور ایمان کی بنیاد پر ثواب ملتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایمان نام ہے، زبان سے اقرار کرنا، دل میں اسے جاگزیں کرنا اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا، اور ایمان کا ایک حصہ دوسرے حصے سے تعلق رکھتا ہے اور وہ گھر ہے۔ اسی طرح اسلام بھی گھر ہے اور کفر بھی گھر ہے، اور یقیناً بندہ مومن ہونے سے پہلے مسلم ہوتا ہے اور وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک مسلمان نہ ہو، لہذا اسلام ایمان سے قبل ہوتا ہے اور وہ ایمان میں شریک ہوتا ہے۔ جب بندہ گناہان کبیرہ میں سے کسی گناہ کبیرہ کو یا گناہان صغیرہ میں سے کسی گناہ صغیرہ کو بجا لاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس سے منع فرمایا تھا، تو اس کا مرتکب ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور ایمان کا نام اس سے ساقط ہو جاتا ہے، البتہ اسلام کا نام اس کے لیے باقی رہتا ہے۔ پس اگر وہ توبہ کر لے اور مغفرت طلب کرے تو وہ ایمان کے گھر کی جانب لوٹ آتا ہے، اور اس سے انکار اور حرام کو حلال سمجھ لینا ہی کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، اسلام وہ ظاہری عمل ہے جس پر لوگ عمل کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی شہادت، گواہی، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، خانہ کعبہ کا حج کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اس کا نام اسلام ہے۔ اور ایمان اس کے ساتھ ساتھ اس امر کی معرفت ہے کہ اگر اس نے ان تمام چیزوں کا اقرار کر لیا اور اس امر کو نہیں پہچانا تو وہ مسلمان تو ہوگا مگر گمراہ ہوگا۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ مسلمان وہ ہے دوسرے مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اپنے اموال اور انفس کے بارے میں جس پر اطمینان رکھتے ہوں۔ تفسیر مجموع البیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، فرمایا کہ اسلام اعلانیہ جو عمل ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے، اور ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا۔ یہ جملہ قولو کے لیے وقت کا تعین ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اخلاص کے ساتھ اور نفاق کو ترک کر کے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو وہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا، یعنی عمل کے اجر میں کسی قسم کی کمی نہیں کرے گا، یعنی کم اجرت نہیں دے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے، اطاعت گزاروں سے جو زیادتی ہوتی ہے انہیں بخش دیتا ہے اور اپنا فضل و کرم ان پر جاری و ساری رکھتا ہے۔ ترجمہ، بس مومنین تو وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر اس میں ذرہ برابر شک نہیں کیا، اور انہوں نے اپنے اموال اور انفس، جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یقیناً وہی لوگ سچے ہیں۔ اے نبی، ایمان کے دعوے داروں سے فرما دیجئے، کیا تم اللہ کو اپنی دینداری کی اطلاع دے رہے ہو؟ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے۔ یہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ تم اپنے اسلام کا احسان ہم پر نہ جتلاؤ، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی ہے، اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہے، اور تم جو کچھ کر رہے ہو وہ سب اللہ کی نگاہ میں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بس مومنین تو وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر اس میں ذرہ برابر شک نہیں کیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور انہوں نے اپنے اموال اور انفس، جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یعنی اللہ کی اطاعت میں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یقیناً وہی لوگ سچے ہیں جنہوں نے اپنے دعوائے ایمان میں صداقت سے کام لیا ہے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ یہ آیت امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی، ایمان کے دعوے داروں سے فرما دیجئے، کیا تم اللہ کو اپنی ایمانداری کی اطلاع دے رہے ہو؟ کیا تم آمنا کہہ کر اللہ کو اپنے ایمان سے آگاہ کر رہے ہو؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے، اس سے کوئی شے بھی پوشیدہ نہیں ہے، اور یہ در حقیقت انہیں جاہل قرار دینا اور ان کی سرزنش ہے۔ روایت ہے کہ جب یہ مذکورہ آیت نازل ہوئی تو وہ لوگ آئے اور انہوں نے قسم کھائی کہ وہ مومن اور صاحبان اعتقاد ہیں، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی اپنے اسلام کو اے نبی آپ پر احسان قرار دیتے ہیں۔
مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ تم اپنے اسلام کا احسان ہم پر نہ جتلاؤ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی ہے، اگر تم خود کو با ایمان سمجھتے ہو، باوجود یہ کہ ہدایت کے لوازمات میں سے نہیں ہے کہ کوئی سیدھی راہ پر باقی رہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اگر تم دعوی ایمان میں سچے ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بلا شبہ اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہے، یعنی جو کچھ ان دونوں میں پوشیدہ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور تم جو کچھ کر رہے ہو وہ سب اللہ کی نگاہ میں ہے، یعنی تمہارے راز ہائے پنہا کو اور تمہاری ظاہری اعمال کو وہ اچھی طرح جانتا ہے، تو پھر جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے وہ اس سے کیسے مخفی رہ سکتا ہے؟ کتاب ثواب الاعمال اور مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو بھی سورہ حجرات کو ہر روز شب کے وقت یا دن کے ہنگام پڑھے گا تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زائرین میں شمار ہوگا۔